لیکن میرے پاس تو علاج کروانے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں کا ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ بیمار ہی نہیں ہوتے۔ یہ عادت تنگی کے وقت، مصیبت کے وقت کام آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو حضور علیہ السلام کے غلاموں کا طریقہ ہے، جو قرآن و سنت کا طریقہ ہے، حضور علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اور آگے حضور کے غلاموں کا رہا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج کا عنوان ہے انسانی صحت کا راز قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں۔ آپ کے سامنے جو پڑھی گئی کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں انسانی صحت کا راز مضمر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کلوا، کھاؤ، واشربوا اور پیو، ولا تسرفوا اور حد سے نہ بڑھو۔ جب انسان کھانے پینے میں حد سے تجاوز کرتا ہے تو بیماریاں انسان کا تعاقب کرنے لگتی ہیں۔ تو انسانی تندرستی کے لیے، انسانی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے بے جا کھانے سے بچنا چاہیے اور بھوک کے وقت ہی کھانا چاہیے۔ شیخ مسلم الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ایک دانا حکیم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا کہ جا کر حضور علیہ السلام کے غلاموں کا یعنی صحابہ کا علاج کرو اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو۔ تو یہ دانا حکیم چند سال عرب کے شہروں میں رہا، لیکن اس کے پاس علاج کروانے کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ آخر یہ حکیم شکایت لے کر حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اس غلام کو آپ کے صحابہ کی خدمت کے لیے، آپ کے صحابہ کے علاج کے لیے بھیجا گیا، لیکن میرے پاس علاج کروانے کے لیے کوئی نہیں آتا، تاکہ میرے پاس کوئی آتا اور بندے کے سپرد جو خدمت کی گئی تھی اسے بجا لاتا، لیکن میرے پاس تو علاج کروانے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں کا ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ بیمار ہی نہیں ہوتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلام جب تک ان پر بھوک غالب نہیں آتی یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، پھر یہاں تک کہ جب اگر پیٹ بھر جائے، پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں، یعنی کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب بھوک لگتی ہے، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس حکیم نے عرض کی کہ یہی آپ کے غلاموں کی تندرستی کا راز ہے۔ اس نے خدمت کی زمین چومی اور روانہ ہو گیا۔ تو کم کھانا، بھوک کے وقت ہی کھانا کھانا، اسی میں انسانی صحت کا راز مضمر ہے، جو حضور علیہ السلام کے غلاموں کا طریقہ رہا۔ اور کم کھانا، اس میں ایک تو جسم بھی تندرست رہتا ہے اور روح بھی، باطن بھی تندرست رہتا ہے۔ اور جو فربا شخص ہے یہ لاغر کے مقابلے میں زیادہ کھانے کا حریص ہوتا ہے، اور جو فربا شخص ہے اگر اسے چند دن کھانے کو نہ ملے تو یہ مر جائے گا۔ جس طرح کہ خراسان کے وہ دو فقیر تھے، ایک فربا تھا اور دوسرا لاغر تھا۔ جو لاغر تھا وہ 3 دنوں کے بعد کھاتا، 2 راتیں گزارنے کے بعد، اور جو فربا تھا وہ دن میں 3 مرتبہ کھاتا۔ تو اتفاقاً وہ ایک شہر کے دروازے پر جاسوسی کے الزام میں پکڑے گئے، تو انہوں نے پکڑ کر ایک کوٹری کے اندر دونوں کو بند کر دیا، اور اس کوٹری کے دروازوں کو مٹی ڈال کر بند کر دیا گیا۔ 2 ہفتوں کے بعد جب معلوم ہوا کہ یہ بے قصور ہیں تو اس کوٹری کو کھولا گیا تو دیکھا کہ جو فربا تھا طاقتور وہ مر چکا ہے، جو لاغر ہے کمزور وہ زندہ ہے۔ تو لوگوں نے تعجب کیا۔ تو ایک دانا شخص نے کہا کہ تعجب تب ہوتا کہ اگر معاملہ اس کے خلاف ہوتا، اگر فربا زندہ ہوتا اور جو لاغر ہے کمزور وہ مر چکا ہوتا تو پھر جو تھی وہ تعجب کی بات تھی۔ وہ اس لیے کہ جو لاغر تھا وہ کم کھاتا تھا اور صبر کرنے کا عادی تھا، تو اس نے لامحالہ اپنی عادت کے موافق صبر کیا اور اپنی جان بچا لی۔ اور جو فربا شخص تھا وہ زیادہ کھانے کا عادی تھا، وہ بھوک برداشت نہ کر سکا، اس لیے مر گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کم کھانے، تنگی برداشت کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، اور یہ عادت
تنگی کے وقت، مصیبت کے وقت کام آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو حضور علیہ السلام کے غلاموں کا طریقہ ہے، جو قرآن و سنت کا طریقہ ہے، حضور علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اور آگے حضور کے غلاموں کا رہا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔